بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم سبحان اللہ مومن خان دواخانہ راولپنڈی اور ماڈرن ہربل سٹور اسلام آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں میڈیکل پامسٹری کے لیکچرز کے بارے میں۔ پامسٹری کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے ذہن میں بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں نجوم، علم الغیب، جادو، بدعت، شرک، گناہ، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میڈیکل پامسٹری کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح حکماء حضرات نبض، قارورہ، آنکھیں، زبان اور اس طرح کی چیزیں مریض کی تشخیص کے لیے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس والے بلڈ ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈز، MRI، اس طرح کے جو چیزیں کرتے ہیں تشخیص کے لیے، اسی طرح میڈیکل پامسٹری بھی تشخیص کا ایک ذریعہ ہے۔ اور میڈیکل پامسٹری سے ایسی بیماریوں کا، ایسی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایک ماہر نباز زمانے کا جالینوس بھی نبض سے نہیں بتا سکتا۔ ایک اور بھی طریقہ چل رہا ہے جس کو کرشماتی طب کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا کرشماتی طب اور میڈیکل پامسٹری ایک ہی چیز ہے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ کرشماتی طب ایک اور سسٹم ہے اور میڈیکل پامسٹری ٹوٹلی اس سے مختلف ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو کرشماتی نظام طب سے صرف انسان کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے، جبکہ میڈیکل پامسٹری سے انسان کے دل، دماغ، جگر یا اس کو جو بیماریاں ہو رہی ہیں یا جو اس کا امکان ہے کہ اس کی طرف یہ بندہ جا رہا ہے، ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی کا بلڈ ٹیسٹ کرا دیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ کے پتے میں پتھری ہے، آپ کے دل کے وال تنگ ہے یا آپ کو دل کا مسئلہ ہے، تو میڈیکل پامسٹری میں ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن یا 3 دن میں نہیں سیکھا جاتا۔ کم سے کم اس کو سیکھنے کے لیے میرے خیال کے مطابق کم سے کم 3 سے 6 مہینہ تو لازمی ہے، وہ بھی انسان کے شوق اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ میڈیکل پامسٹری انسان کے شادی، انسان کی قسمت، انسان کی نوکری، اس بندے کی زندگی کتنی ہے، اس کی شادی کب ہوگی یا اس کے بچے کتنے ہوں گے، اس کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان چیزوں کے ساتھ میڈیکل پامسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیکل پامسٹری سے آپ انسان کے بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پامسٹری سے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پامسٹری سیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ لکیروں کا پتہ چل جائے۔ جس طرح انسان کی ہتھیلی پر ایک دل کی لکیر ہوتی ہے، ایک دماغ کی لکیر ہوتی ہے، ایک زندگی کی لکیر ہوتی ہے اور ایک صحت کی لکیر ہو جس کو خط صحت کہتے ہیں۔ ہمارا کام صرف ان 4 لکیروں کے ساتھ ہے، باقی قسمت کی لکیر، شادی کی لکیر، اولاد کی لکیر، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں میڈیکل پامسٹری میں ان 4 لکیروں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ہاتھ کی انگلیوں کو، ہاتھ کے ناخنوں کو، اور اس میں پھر مختلف مقامات ہیں کہ جو آگے چل کر آپ کو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ ان مقامات کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دل کی لکیر سے ہمیں دل کی پوزیشن کا، دل کی حالت کا، دل کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا دل
کس پوزیشن میں ہے، اس کو کیا مسائل ہیں، دل کمزور ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے۔ اس طرح دماغ کی لکیر سے ہمیں دماغ کے بارے میں، اعصاب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی لکیر سے بھی کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ اس بندے کا کوئی آپریشن تو نہیں ہوا، اس کو کوئی بعض اوقات ایسا بھی دماغ کو بتاؤں کہ ٹائیفائڈ بخار کی نشانی بھی زندگی کی لکیر سے پتہ چل جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس، جگر کے امراض کا خط صحت سے پتہ چل جاتا ہے، وہ آگے چل کر آپ کو پھر بتائیں گے کہ کیا نشانی ہوگی تو کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں صرف ہم میڈیکل پالمسٹری کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، اس کا تعارف کریں گے، اور جو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں پالمسٹری کے بارے میں تو وہ دور کریں گے کہ میڈیکل پالمسٹری ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے۔ اس میں ہاتھ کی لکیروں کو، ہاتھ کی رنگت کو، ناخنوں کو اور ان چیزوں کو دیکھ کر ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈائیگنوز جو ہے، اس کی تشخیص اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پر آپ بندے کا ٹیسٹ کرائیں اور دوسری سائڈ پر آپ اس کا ہاتھ دے کر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کہ ایک بندہ ہے، اس کی عمر 40 سال ہے اور اس کو 10 سال یا 15 سال کی عمر میں اگر کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ میڈیکل پالمسٹری سے اندازہ لگا کر اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں یا کوئی اتنا عرصہ پہلے تقریباً کا لفظ لازمی جو ہے استعمال کرنا ہے، آپ کو یہ تکلیف تو نہیں ہوئی، اسے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی جس وقت وہ آپ کو ہاتھ دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کا حال، اس کی لکیروں میں اس کی صحت کا حال اس میں بالکل نقش ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے والا بندہ چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو آنے والے وقت میں کن کن بیماریوں کا خدشہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ ہاتھ کے، لیکن وہ تو چونکہ اس میں صرف آپ یہ امکان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کا خط دماغ جو ہے اس پر وہ کچھ خاص نشانات جو آگے چل کے بتائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے فلانی جگہ پر اس کا یہ نشان ہے، تو مطلب جس طرح جزیرے کا نشان ہوتا ہے یا کچھ، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو جب نظر کمزور ہو رہی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو شاید اینک لگانی پڑے، کیونکہ جس بندے کی نظر کمزور ہو رہی ہوتی ہے تو لازمات ہے اس نے پھر اینک تو لگانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گردے کی پتھری، خواتین میں ہارمونز کے مسائل، پتے کی پتھری، دل کے امراض، دماغ کے امراض، جگر کے امراض، ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چیزیں، بانجھ پن، سپرم کاؤنٹ میں کمی، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ میڈیکل پالمسٹری سے جو نا ہاتھ سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ میڈیکل پالمسٹری کا قسمت کے ساتھ، کسی کی شادی کے ساتھ، کسی کے بچوں کے ساتھ، کسی کی کتنی عمر ہے، کسی کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دیکھنا گناہ ہے، تو جب یہ حکماء حضرات نبض دیکھتے ہیں تو پھر نبض کہاں سے آپ اس کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو آپ انسان کی نبض پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، آپ نے اس کو بتایا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو نبض پر ہاتھ رکھنے سے آپ اس کے جسم کے اندر تو نہیں گئے نا، کہ آپ نے اس کے دل کو دیکھ لیا، اس کے جگر کو دیکھ لیا، آپ نے کیسے بتایا؟ علم اللہ تعالیٰ نے ایک فہم و فراست عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح لکیروں کو پڑھنا، اور یہ لکیریں اصل میں لکیریں نہیں ہیں، یہ خون کی نالیاں ہیں، آرٹریز ہیں، اسی سے جو ہے نا وہ ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہاتھ کی لکیریں جو ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، مطلب کوئی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی لکیریں ٹھیک ہو جائے گی، کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کی اسی لکیر پر وہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان سے اگر بندہ اس کو سمجھنے والا ہو تو اتنا زبردست اس سے تشخیص ہو سکتی ہے کہ اگلا بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ساتھ میں بتا دوں، میں چراٹ میں پریکٹس کرتا تھا، اس وقت میرے پاس ایک بندہ آیا،
میں ایک چیز بتاؤں کہ میں نبض نہیں دیکھتا، نہ مجھے نبض کا پتہ ہے. میں میڈیکل پالمسٹری سے میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں مطلب میں ان کے ہاتھ دیکھتا ہوں. بندہ آیا میرے پاس، اس کے میں نے ہاتھ دیکھے، اس کے ہاتھ پر ایسی نشانی دیکھی، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے اور بڑی گہری چوٹ لگی ہے. میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ چوٹ بڑی گہری تھی. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے؟ اس بندے نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اس نے ٹوپی اتاری اور سر اس طرح میری طرف کیا. ایک تو وہ صاحب جو نا سر سے گنجے تھے، اتنا بڑا کٹ اس میں لگا ہوا تھا اس کے سر پہ. وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جنات ہیں یا کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے مجھے اندازہ ہوا ہے، آپ کے ہاتھ پر نشانی ہے اس چیز کی. اس طرح کئی واقعات ہیں کہ جب کسی کو اس کا ہاتھ دے کر اس کو بتائے گا تو وہ حیران پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے پاس جنات ہیں کیا ہے. جنات ونات کچھ نہیں ہے، یہ علم ہے. مطلب یہ جنات سے ہم مدد نہیں لیتے، یہ تو آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو سمجھنے والا چاہیے. تو انشاءاللہ اب دوسرے لیکچر میں ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ آہستہ سے اس کو بتاتے جائیں گے آسان الفاظ میں کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے. لیکن میں نے کہا کہ پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ میڈیکل پالمسٹری اور پالمسٹری میں بہت زیادہ فرق ہے اور اس کی تشخیص وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے. 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم میں کہتا ہوں کہ 95% تو یہ ٹھیک ہوتا ہے. اب اگر بندے صحیح سمجھنے والا ہو تو اس کو 100% بھی پتہ چل سکتا ہے. بہترین چیز ہے. میں نے اس پر کتاب لکھی تھی، لیکن چونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی نے کہا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے کہا چلو میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا لیتا ہوں. جس کو جائز لگے گا تو وہ ویڈیو دیکھے گا، جس کو نہیں لگے گا وہ ویڈیو نہ دیکھے. تو انشاءاللہ سکھائیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ شاید آپ سکھانا نہیں چاہتے، آپ اس کو اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں، تو میں اس کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہتا. لیکن میری حوصلہ افزائی کرنے والا تو کوئی ہو نا، کوئی کہے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ طب اور طبیب آگے جائیں. جب آپ کو میڈیکل پالمسٹری کا پتہ ہوگا تو آپ کسی میڈیکل سائنس کے ماہر کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اس کا ٹیسٹ کرائیں، اس کو یہ مسئلہ ہے، اور جب وہ ٹیسٹ کریں گے تو سیم وہی مسئلہ نکلے گا انشاءاللہ. مطلب آپ کی بےزتی نہیں ہوگی، آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اور لوگ آپ جب 2-3 باتیں ان کو بتائیں گے وہ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو کیسے پتہ چلا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی مجھے چاہیے. نیگیٹو کمنٹ سے گریز کریں. جن لوگوں کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو وہ برائے مہربانی بجائے اس کے کہ وہ غلط کمنٹ کرے کہ یہ گناہ ہے، شرک ہے، یہ وہ ہے، تو بھائی نہ دیکھیں اس ویڈیو کو، ان ویڈیوز کو نہ دیکھیں جو ابھی انشاءاللہ آئے گی جس میں ہم یہ پوائنٹس وغیرہ بتائیں گے. تو یہی عرض کرنا تھا. اور جن کو شوق ہے، جو سمجھے کہ واقعی یہ تو تشخیص کے ذریعے سے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے بجائے اس کے کہ لوگ مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرائیں، تو اس سے اچھا ہے کہ اس کو ہاتھ دیکھ کر آپ اس کو بتائیں. اور طبیب کی بھی عزت بنے گی کہ یار یہ طبیب تو بالکل ٹھیک ہے. بجائے آپ اس طرح کر سکتے ہیں، میڈیکل پالمسٹری سے آپ تشخیص کریں، بعد میں اس کے جو ہے نا اس کی نبض پر آپ ہاتھ رکھ کر ویسے تسلی کے لیے اس کو چیزیں بتائیں. کیونکہ کچھ لوگ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دیکھیں تو وہ تھوڑا سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ حکیم ہے یا نجومی ہے. میرے پاس اکثر کچھ لوگ ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاتھ دیکھیں تو ان کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آپ نجومی ہے یا حکیم ہے. ان کو میں کہتا ہوں بھائی میں میڈیکل پالمسٹری سے دیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ سکھائیں گے. جتنا بھی مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے وہ سارا انشاءاللہ سکھاؤں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.